کیا زیر ناف بال صاف کرنے سے انسان پہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ تو انسان اپنے اگر زیر ناف بال صاف کرتا ہے، اس پر پہلے سے غسل فرض نہ ہو تو صرف اور صرف بالوں کو صاف کرنے کی وجہ سے یا زیر ناف یا بغلوں کے بالوں کو صاف کرنے سے انسان پر غسل فرض جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ انسان زیادہ بہتر ہے کہ انسان اپنی جسم کو صاف کر لے، بالوں کو صاف کرنے کے بعد جو ہے وہ دھو لے اس حصے کو۔ ویسے اگر ضرورت ہے نہانے کی تو انسان جو ہے وہ نہا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو ضرورت نہیں اور صرف ضرورت زیر ناف بال صاف کرنے کی ہے تو وہ صرف زیر ناف جو ہے وہ بال صاف کرے اور اس کے بعد اپنی وہ معمول کی زندگی گزارے، وضو کرے، پاک ہو کر یعنی وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دیگر معمولات زندگی جو ہے وہ انجام دے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کو اگر ایسی کوئی حاجت ہو زیر ناف بال صاف کرنے کی تو پھر اس کے بعد غسل ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ غسل فرض جو ہے وہ باقی دیگر امور جو بیان کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عام طور پر ہر بندہ جو جانتا ہے۔ نور الازاق کے اندر جو ہے یہ بات لکھی کہ ولا يعاد المس ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلق ولا الغسل بقص ظفره وشاربه، یعنی انسان جو ہے نہ تو اس کو مسا لازم ہے، نہ ہی غسل دھونا لازم ہے۔ جب انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنے بالوں کو صاف کرتا ہے یا اپنے مونچھوں کو یا اپنے ناخنوں کاٹتا ہے تو دھونا بھی یعنی عمومی دھونا اگر آپ کو فزیکلی ضرورت ہے تو بالکل آپ دھو لیجئے، ورنہ شرعی طور پر اس کی کوئی ضرورت جو ہے وہ نہیں بیان کی گئی، اور نہ ہی جو انسان کو غسل جو ہے وہ اس کا مطلب ہے دوبارہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ ایسا کوئی مسئلہ شریعت کے اندر نہیں پایا جاتا کہ انسان غسل کرے۔